جب ہم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تب اللہ سے سوال کر دیتے ہیں، یا اللہ کتنے سالوں سے میں صبر کر رہی ہوں، اتنا وقت گزر گیا، تو کب سنے گا میرے اللہ؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کا وقت ہے، اب آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کی مشکل سے مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ جب صبر آ جاتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اجر بھی 2 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جو صبر کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہتے کہ کب تک کرنا پڑے گا، اب تو بہت وقت گزر گیا ہے، کب سنے گا اللہ؟ نہیں، جب صبر کرتے ہیں نا تو یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور سنے گا، آج نہیں تو کل صحیح، پھر کتنی ہی سخت آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقین رکھو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ صبر یہ نہیں کہ دعا نہ مانگو، بلکہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو جلد بازی نہ کرو، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ اگر آج نہیں دے رہا تو یقیناً کل اس میں ہماری بہتری ہے۔ دیکھو یہ تو اللہ جانتا ہے نا کس کو کب کیا دینا ہے، تو یقین رکھو وہ بہتر وقت پر بہترین سے نواز دے گا۔ بس آپ دعا مانگنا نہ چھوڑنا اور اپنے صبر پر قائم رہنا، جلد ہی آپ کو صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ آپ کا صبر آپ کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام آپ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے آپ میں چھپے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ سے صبر کیوں مانگتے ہو، رحم کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے اللہ کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑے، تب بھی نہیں جب میں اللہ کو چھوڑ دوں، اور تب بھی نہیں جب میں خود کو چھوڑ دوں، بلکہ اس کا رحم تو شہزادی بارش کی طرح برستا ہی رہتا ہے، اور انسان مجھے اپنی ضرورت کے مطابق سمجھتا ہے۔ ہر دل اس کو اپنی نوعیت کے مطابق محسوس کرتا ہے۔ مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ مجھ پہ میرے رب کی رحمت نہیں ہے۔ یقین مانو میں خود اپنی امیدوں سے ہاری ہوئی ذات ہوں، لیکن صبر کے لیے آزمائش اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آزمائش قابل لوگوں کو ہی دی جاتی ہے، پھر جو آزمائے گا کیا وہ میرا محبوب نہیں ہے؟ کیا وہ میرا محب نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ صبر کرو، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ اس غم کے بعد خوشی کے پل بھی آئیں گے، بس آپ نا امید نہ ہونا۔ اللہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی مت بھولو، جتنی سخت آزمائش ہوگی اللہ آپ کو اس کا انعام، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ دے گا۔ صبر سے افضل چیز کچھ نہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے کام لینا سیکھو، اللہ نے ہر تکلیف کے بعد راحت رکھی ہے، جانتا تو سب ہے، بس آپ سے سننا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دے کر آپ کا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وقت کیسا بھی ہو آخر گزر ہی جاتا ہے، ظلم ہار جاتا ہے اور صبر جیت جاتا ہے۔ بے شک صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور جب کن فرماتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ حوصلہ اور صبر ایسی دولت ہے جس کی مصیبت کے وقت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچائے اس پر صبر کیا کرو،
بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی ترقیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کے روٹ جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تب صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کے ہونے یا نہ ہونے کی، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ایسا بہت سے چھوٹے بڑے گناہ جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان کھائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، حالانکہ ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے؟ توبہ۔ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی انہیں قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے گناہ گار کی توبہ، اور اللہ پوری کائنات میں اتنا انتظار کسی چیز کا نہیں کرتا جتنا گناہ گار کی توبہ کا کرتا ہے۔